السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کے آغاز میں ہی آپ کو لیے چلتے ہیں پچھلے 30 برسوں سے بیمار چلے آ رہے مستقل مریض دیمے کی طرف، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے حکیم صاحب اور نرس اور ایک انتہائی سینئر ڈاکٹر۔ تعارف ان کا کرائیں جی، میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ہاں واقعی یہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، ویسے محتاجی ہے ان کو۔ ظاہر ہے دعاؤں کی محتاجی ہے ان کو، اور کیا ہے۔ نہیں جنید صاحب میری بات کو کور نہ کریں، میں نے آپ کو صحیح بتایا ہے جنید صاحب، ہر چیز میں محتاجی ہے ڈاکٹر صاحب کو۔ نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے، نہ ان کا کوئی انتظام اچھا ہے۔ جنید صاحب ادھر دیکھیں ذرا، کتنی سردی ہے۔ پہلے تو آپ پلیز، آپ کی مہربانی یہ ہیٹر بند کرائیں، سردی بہت ہے۔ سردی ہے اور ہیٹر بند کروا دوں؟ ہاں جی جنید صاحب، اس میں سے ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے، مہربانی آپ کی۔ آپ کے ہاسپٹل میں تو جی ہر چیز کی الٹی گنگا بہ رہی ہے، اے سی میں سے گرم ہوا اور ہیٹر میں سے ٹھنڈی۔ ہاسپٹل کی یہیں سے اندازہ لگا لینا سر، آپ کے 30 سال سے یہ مریض نہیں ٹھیک ہو رہا۔ یہ احسان فراموش ہے۔ اس کے بقول ہماری طرف سے یہ ٹھیک ہے، تو 30 سال سے ایک مریض نہیں ٹھیک ہو رہا تو کیا ہوگا ہاسپٹل میں؟ آج ایک منٹ ہے، ذرا اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ یہ واقعی مریض ہیں یا ایک تندرست شخص ہے۔ آپ ان کے سارے میڈیکل ٹیسٹ کروا کے ان کے سامنے رکھیں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ 5 دفعہ ٹیسٹ کروائے ڈاکٹر صاحب نے، 5 دفعہ۔ آپ نے کروائے نا، میرے کروائے۔ جنید صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اسپتالوں کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے۔ آپ یقین کریں گے جنید صاحب، ادھر دیکھیں، آپ کی پرجائی کا سب سے بڑا برا دبئی ہوتا ہے، وہ ادھر سے آیا ہوا تھا۔ وہ اسپتال میری خبر لینے آیا تو مجھے ہیٹر دے گیا۔ اچھا جنید صاحب دوسرے دن وارڈ میں سے ہیٹر چوری ہو گیا۔ آئے جنید صاحب، میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، باہر سے کو آیا ہوا بندہ اٹھا کے لے گیا ہوگا۔ 3 دن بعد جنید صاحب میرا موبائل چوری ہو گیا وارڈ میں سے۔ جی جنید صاحب، میری زندگی خراب ہو گئی ہے، دوائی دارو تو یہ دیتے نہیں۔ میں سارا دن بیڈ پہ موبائل فون پہ گیم کھیلتا رہتا تھا، میرا دل لگا ہوا تھا جنید صاحب، موبائل بھی چوری ہو گیا۔ وہ گیمیں تم نے کیا کھیلنی؟ 30 سال سے تم ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہو۔ مجھے یقین کریں، میں جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ کہہ دو فخر ہوتا ہے ان کو اپنے آپ پہ، انسانیت کے مسیحا ہیں وہ۔ یس ایبسلیوٹلی رائٹ۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ ہے کہ جو آج تم صوفے میں بیٹھ کے بول رہے ہو۔ اور جان دے باجی، اے جڑی ڈاکٹر صاحب نے شرٹ پائی، وہ بھی دیمے نو کراچیوں چادر آئی سی تے چوک کے انہیں شرٹ بنوا لی ہے۔ یقین کریں میری وہ حالت ہے جنید صاحب کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شیشے کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں، آئینے کے سامنے، تو وہ جو اندر سے وہ جو میرا عکس نظر آ رہا ہے۔ آپ کی تو ہمت ہے سو ہے، آئینے کی کتنی ہمت ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی کو جی ہے نا، تو وہ جو اندر سے تصویر میری نظر آ رہی ہے، وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تم پلمبر ہو، میں کہہ رہا ہوں میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ کہہ رہے تم چولہے ٹھیک کرتے ہو، میں کہہ رہا ہوں میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ مجھے ڈاکٹر مان ہی نہیں رہا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ سچ ہے۔ آپ کو اپنے شو میں یہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ جنید صاحب، آپ کو پتہ ہے کراچی میں بھی اسپتال میں ڈکیتی ہوئی ہے، ڈاکو گھس گئے ہیں وارڈ میں اور لوگوں سے چیزیں چھین کے لے گئے۔ جنید صاحب چلے اسپتال سے سیب کیلے چوری ہوتے تھے، وہ مریض برداشت کر لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ اب دیکھے جنید صاحب، موبائل فون بھی میرا چوری ہو گیا۔ تینوں بیہوش کر کے لٹن گے، جنہ تیرا قد ہے نا، تینوں 6 ڈاکو نہیں پھڑ سکتے۔ تو تمہاری جرت کیسے کہ تم موبائل بھی اپنے پاس رکھو؟ الاؤ ہی نہیں ہے موبائل۔ دیکھ رہے ہیں جنید صاحب، جس دور میں لٹ جائے مریضوں کی کمائی، اس دور کے حکیم سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ آئے بھول تو مریض سے ہوتی ہے جو بیچارہ علاج معالجے کے لیے آپ لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ جنید صاحب آپ یہ دیکھیں، 4 دن ہو گئے ہیں موبائل چوری ہوئے جنید صاحب، میں نے ایک دفعہ بھی گیم نہیں کھیلی۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے برادر نسبتی آپ سے ملنے ہیں، تو وہ ایئرپورٹ سے سیدھے ہاسپٹل ہی پہنچے؟ نہیں جنید جی نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے وزٹنگ کارڈ پہ بھی اپنا ایڈریس جو ہے وہ ہاسپٹل کا بیڈ نمبر ہی دیا ہوا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ایئرپورٹ تو ان کے پورے برادری کا کوئی نہیں گیا ایئرپورٹ۔
جنید صاحب وزٹنگ کارڈ تو میں نے نہیں چھپوایا ہوا، ویسے ظاہر ہے کوئی پوچھتا ہے ایڈریس تو پھر اسپتال کا ہی بتانا پڑتا بالکل ہے، جہاں رہتے ہو۔ چونکہ اب میں ہوتا ہی اسپتال ہوں تو کیا بتاؤں کسی کو۔ میرے 2-3 دوست جنید صاحب آئے ہوئے تھے، آئے ہم بیڈ کے اوپر ہی بیٹھ کے اسپتال میں تاش کھیل رہے، دیکھ رہی ماحول اس نے خراب کیا ہاسپٹل کا۔ جنید صاحب گیم پھنسی ہوئی تھی، میرا دھیان ادھر تھا، پیچھے سے میرے سرانے کے نیچے سے کوئی موبائل نکال کے لے لوٹ آؤ برخوردار ندیم، لوٹ آؤ۔ او جان دیو چاچا جی جیڑی گل ساڈی چاچی تانوں کہندی ہوگو تسی مریضاں نوں کہن لگ پیندے، روز چاچی سے لڑ کے باہر نکلتے ہیں اور چاچی پیچھے سے کہہ رہی ہوتی ہے لوٹ آئیے حکیم صاحب فطرت کی طرف۔ اور چاچی تو ہمیشہ سے یہ کہتی ہے لوٹ جائیے حکیم صاحب لوٹ جائیے۔ ایسی بات نہیں ہے برخوردار، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بات اس وقت ہو رہی ہے برخوردار ندیم کی۔ او جانتے ہو بات ہو رہی ہے اس وقت اسپتالوں میں ڈکیتیوں کی، لیکن میرے حکیم مطلب صاحب تانوں کی پتہ ہوئے جنید جی لاہور سروسز اسپتال میں ڈکیتی ہوئی تھی۔ عجیب واقعہ ہوگا، ناقابل یقین کہ ڈاکو جو ہیں وہ وارڈ میں داخل ہو کے باقاعدہ فل فلیج پروفیشنل ڈکیتی کی واردات کر کے چلے گئے ہیں وارڈ میں۔ آپ دیکھیں نا جنید صاحب ذرا، یہ تو آپ انتظامیہ کو چاہیے کہ سیکورٹی سخت کریں، میرے جیسے وی آئی پی بھی بیچ میں داخل ہوتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں جنید صاحب، ہسپتالوں میں چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، میں مغرب کے بعد مطلب کو تالا لگا دیتا ہوں۔ تاکہ اسپتالوں میں جا کے لوٹ مار کر سکوں۔ نہیں برخوردار ندیم، میں ایسا نہیں ہوں، آپ ایسے ہی ہیں، آ کر تو دیکھا مطلب کو۔ میں نے آ کے دیکھے آپ میرا 18,000 کھا گئے ہوئے ہیں، اور آپ نے مجھے جو مجون دی تھی بالکل غلط تھی، وہ مجون تھی نہیں، وہ آپ نے گندلوں کا ساگ پیس کے بیچ میں گڑ ڈالا ہوا تھا۔ او میرے خدایا کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ کیوں مطلب دی چھت ڈگ پئی ہے؟ اوہو مجون تو ادھر ہی پڑی رہی، بیڑا گرک ہوا باپٹا والوں کا۔ وہ لائٹ چلی گئی اور ساگ جو ان کی وائف نے ان کے لیے بھیجا تھا وہ تمہیں چلا گیا، اور یہ بعد میں وہ ساری مجون میں مکھن ڈال کے ساگ سمجھ کے اندھیرے میں کھا گیا۔ دیکھیں اصل بات کا ان کو پتہ چل گیا۔ اصل نو چھڈو حکیم صاحب، اس ذائقے دا پتہ لگا تسی گڑ چ ساگ بھی کھا لیندے۔ یہ پہلا حکیم ہے جو اپنی مجون جو ہے وہ مکئی کی روٹیوں کے ساتھ کھا گیا۔ جنید صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر طرف فراڈ ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہسپتالوں میں جو مریض بیچارے جاتے ہیں وہ علاج معالجے کے لیے جاتی ہے یا لوٹنے کے لیے؟ یار میری بات سنو دھیمے، تم تو پھر آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیتے ہو، بولتے ہو، اپنا تمہارا کتھارسس ہو جاتا جنید صاحب ہے۔ یہ آپ کی دیکھو بیچارہ، یہ مریض دیکھو، اس کے تو منہ میں لگتا ہے زبان ہی نہیں ہے۔ جنید صاحب یہ مریضوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں جنید صاحب۔ ہمارا دھیان سارا مریضوں کی طرف ہے، کوئی چیزوں کی طرف نہیں ہے۔ نہیں، تمہارا دھیان چیزوں کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تم وہی عورت ہو جو میرے روٹی والے ڈبے سے میں 2 دفعہ کوفتے نکال کے کھائے ہیں تم۔ اور جنید صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جو بڑے ادھر آ کے مسیحا بنتے ہیں، یہ جنید صاحب جب سے سردی شروع ہوئی ہے نا، یہ ڈاکٹر صاحب اسپتال کی نکر پہ پشوری کعوہ بھی لگاتے ہیں اور گاہکوں کو کہتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں، یہ میں لاہور آ کے اس کلر کا ہو گیا۔ جنید صاحب مریضوں کی تو مات ماری گئی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ایک راؤنڈ لگاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ ہوتا ہے، دوسرا راؤنڈ لگاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کعوے والا چھکو ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں جنید صاحب، یہ ڈاکٹر علاج معالجے کی طرف دھیان ہی نہیں کر رہے، مختلف کاروبار ساتھ کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھیں، میں صرف انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں۔ جھوٹ بول دے جی جنید صاحب، حکیم صاحب بھی انہوں نے اپنے مطلب دے وچ نا جڑے ریڑیاں والے ہوندے نے، رات نو ریڑی تے بلب بالن واسطے انہاں نوں اے چھوٹیاں بیٹریاں کرائے تے دیندے۔ یہ مجھے خود بتایا ہے کہ یہ پہلوانوں کے اکھاڑے میں سہاگا پھیرتے ہیں رات کو۔ جنید صاحب کسی بندے کا اپنی کام کی طرف دھیان نہیں ہے،
صرف ایک مریض ایسا شخص ہے جس کا بیچارے کا دھیان صرف اپنے علاج معالجے کی طرف ہے. نہیں علاج معالجے کی طرف نہیں, صرف موبائل کی طرف ہے, گیم کی طرف ہے. اگر آپ لوگ آگے علاج نہیں کریں گے تو مریض کیا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ پھر اپنے موبائل کے اوپر سانپ والی گیم ہی کھیلے گا نا. سانپ والی گیم, یہ تمہارے رونے کی وجہ سے دیمے اور تمہاری وجہ سے نہ میں کسی شادی پہ ڈانس کر سکا ہوں, نہ میں نہر پہ نہا سکا ہوں. میں نے میری زندگی خراب کر دی اس دیمے نے. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے تو اپنی پوری زندگی اپنے پروفیشن کے لیے سیکریفائز کر دی. یہ تو آپ کا پروفیشن نہیں ہے, آپ کا obsession ہے. آپ ڈانس کریں گے میرے ساتھ شادی پہ؟ یار میرا خیال آپ میری بات نہیں سن رہے. نہیں سن تو رہا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی. جنید صاحب میں اس چیز دا گواہ ہاں, ڈاکٹر صاحب نے انساناں دی خدمت واسطے چنگی بھلی نوکری چھڈی ہے. موت دے کھوہ وچ چنگا بھلا یاما چلاوندے سن. چنگا بھلا تانوں فیل ہوندا سی نا, چند میں فل ڈریا نہ سا. جنید صاحب وہ ہسن والی گل نہیں, وہ جڑا دائرہ ہوندا دائرہ لکڑی دا, وہ کوئی ایک لکڑی دا پیس نہیں گا, وہ پھٹے جوڑے ہوندے پھٹے. جنید صاحب انہاں پھٹیاں چ ایک باری پھٹا ٹوٹ گیا سی, میرے پیچھے بیٹھا خسرا باہر جا پیا سی. ایڈا دلیر سی, وہ ٹیپ لگی سی, گانے دی آواز آ رہی سی, اٹھ کے نچن لگ پیا. سن رہے ہو جنید صاحب, انہاں ظالماں نے ہسپتال دی حالت میں موت دے کھوہ والی کر چھڈی. ہائے, اور کسی دن پھر وہی پھٹا ٹوٹے گا اور اندر سے دیما باہر جا کے. جنید صاحب وہ تے خسرا باہر نکیا سی, تسی دیما باہر سٹ دیتا. ایسا نہیں ہو سکتا دیمے, میرے ہاتھ ہیں آپ کو سنبھالنے کے لیے. بس ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اور بات یہ بھی محاورتاً پہلے کی جاتی تھی, اب اس کے لیے جسٹیفیکیشن تلاش کر لی گئی ہیں کہ چھینک آ رہی ہے تو تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے. اکثر ہم اپنے شو میں توہمات کا ذکر کرتے ہیں, توہم پرستی کا ذکر کرتے ہیں, اور کئی ایک ایسے ہماری ضعیف الاعتقادیاں جنہوں نے ہمیں صدیوں سے جکڑا ہوا ہے, اور سوشل میڈیا کے اس دور میں, ماڈرن ٹیکنالوجی کے اس دور میں, اور بہت ساری چیزوں میں ہم نے کوئی عقل کے ناخن, ہوش کے ناخن لے لیے ہیں. لیکن اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا, اگر فرق پڑا بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ پیچھے کی طرف ہے, اور زیادہ ہم نے ان باتوں پہ بلیو کرنا شروع کر دیا. بڑی پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ بھی جنوں پوتوں پہ اور یہ سائے اور یہ وہ جادو ٹونا, ہاں جی ٹھیک ہے. اب جادو ٹونا ظاہر ہے کہ وہ ہے, لیکن اس کے توڑ کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا تو ہمارے دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے نا. لیکن جادو ٹونا اگر ہو جائے تو ظاہر ہے کہ قرآن کا سہارا لینا چاہیے, حدیث کا سہارا لینا چاہیے, سنت کا سہارا لینا چاہیے. لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں اور خود ہی یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہم جادو ٹونے کا شکار ہو چکے ہیں, ان باتوں کا کیا علاج ہے؟ ان باتوں کو ہم کیوں سمجھ نہیں پاتے؟ اب اگلے روز میں مسجد میں ایک میں حیران رہ گیا کہ وہ اپنا جمعے کے باہر انہوں نے لان میں اپنا جائے نماز لے کے آئے, تو وہ ایک چھوٹا سا یعنی وہ فرض نماز کے بعد چکر لگانے گئے, تو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے وہ جائے نماز کا جو کونا ہے وہ الٹ دیا. تو ساتھ سارے بندے نے پوچھا کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے جی کہ میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ شیطان نہ نماز پڑھنے آ جائے. اب یہ صرف واقعہ یہیں تک ہی نہیں ہے جو میرے سامنے پیش آیا ہے, یہ لوگوں کا ایک اس پہ باقاعدہ یقین ہے کہ جائے نماز پڑھ کے تو اگر جائے نماز وہیں رکھا ہوا ہے تو اس کا ایک کونا جو ہے وہ پلٹ دینا چاہیے, ورنہ شیطان نماز پڑھنے آ جائے. پتہ نہیں اب شیطان کب سے اتنا اچھا ہوا کہ وہ نمازی ہو گیا. نہیں یار پڑھتے تو پڑھن دیو سکو انہوں, یہ تو اچھی بات ہے بندہ بنے. اچھا پھر پتہ پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ضعیف الاعتقادیوں کے ساتھ ان کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے شرمندہ ہو جانا چاہیے کہ ہاں یار یہ کوئی نہیں ہے, نہ اس کا قرآن میں ذکر ہے. لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی ضعیف سی حدیث کا سہارا لیتے ہیں جو حدیث آپ کو کہیں نہیں ملتی, کسی مطلب احادیث کی کتاب میں آپ کو وہ حدیث نہیں ملتی. ہم کہتے ہیں ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے, حالانکہ کہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پھر اس کی تصدیق کر لینی چاہیے. کسی جید
عالم دین سے اور کہ اس کا کوئی وجود ہے اس ہماری اس عقیدے کا اس سر ایمان ویسے کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو کئی خواتین کہتی ہیں نا مجھے جن چمڑا ہوا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جی وہ اصل میں اپنی کسی سہیلی کو یا اپنی ماں یا بہن کو خامد کے متعلق بتا رہی ہوتی ہے کہ میں انتے جین نہیں چمڑ گیا تو میں کی دسا میری کی حالت ہے، تو وہ خامد پیچھے سے آگے سن لیتا ہے، وہ فون بند کرتی ہے، وہ کہتا ہے کہ کی کہہ رہی سے، وہ کہتی ہے ہاں واقعی مجھے جین چمڑا ہوا ہے، وہ اس کو پکا کر دیتی ہے کہ مجھے اصلی والا جین چمڑا ہوا ہے، حالانکہ شروع میں اس نے خامد کا ذکر ہی کیا ہوا۔ غوری صاحب نے بہت زور سے سارے لایا ہے اس پہ۔ اچھا ایک اسی طرح کی اور جو ہماری ضعیف الاعتقادی ہیں ان میں ایک عام طور پہ بات کہی جاتی ہے کہ جی مغرب کے بعد جو ہے وہ ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ جی ہاں یہ بھی بالکل بالکل یہ غلط بات ہے، بالکل یہ غلط بات ہے، اور اس کا اس کے ساتھ بھی ایک ضعیف سی حدیث جوڑ دی جاتی ہے۔ بھئی ایک صفائی کا کام ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھا کام ہے، صفائی جو نصف ایمان ہے اس کے لیے صبح تک کا انتظار کرنا اچھے معنی دار ہے۔ کیوں؟ اب میرا مطلب ہے صفائی کا تو ٹائم ٹائم نہیں ہے نا، میں سر جی تپے نو کٹن دا اپنے مزہ جی۔ ہاں ایک تو پہ نو کٹن دا اور ایک تو پہ کنو کھان دا اور ایک تو پہ چوری دے کنو کھان دا۔ بڑا سنیا ہے میں کس دن میں تپے کنوں کھا ہی لینے۔ اچھا کہیں کہتے ہیں مغرب کے بعد نخون کرنا نوست کا نہیں بالکل نہیں، دیکھو نا یہ خلیفہ ہارون رشید نے امام ابو یوسف سے پوچھا تھا کہ کیا ایسا ہے، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ایک ثواب کا کام ہے اس میں دیر کیوں کی جائے، ٹھیک ہے، اور ایک ثواب کا کام واقعی سمجھ آنے والی بات ہے نا کہ شام کا اس سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک جی سورج گرہن، اس کے حوالے سے تو اتنی توہم پرستی ہے، اور آپ یقین کریں کہ دعا ضرور ہے اس حوالے سے حدیث پاک میں ملتی ہے، لیکن باقی اتنی فضول باتیں اس کے بارے میں کی جاتی ہیں، خاص طور پہ پریگننٹ خواتین کو کہا جاتا ہے کہ جی گھر کا کام کاج نہ کریں، سورج گرہن ہے، چھری نہ یہ چلائیں، چھری نہ کینچی نہ چلائیں، چلائیں، کینچی نہ چلائیں، ورنہ آنے والے بچے پہ اثر پڑے گا، ماچس فضول نہ باتیں، جلائیں۔ ساری باتیں فضول ہیں۔ اچھا ایک اور جو ہے وہ بعض محاورے جو ہیں وہ ہمارے اعتقاد میں شامل ہو گئے، مثلاً کہ آپ کسی کا ذکر کر رہے ہیں دو بندے بیٹھ کے اور وہ بندہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار تمہاری بڑی لمبی عمر ہے، تمہاری بڑی لمبی عمر ہے۔ بالکل یہ پتہ کیا ہے، یہ عرب کلچر میں ہوتا تھا کہ جب بیٹھے کسی کا ذکر ہو رہا ہوتا تھا وہ شخص آ جاتا تھا، اس کے لیے دعا کی جاتی تھی کہ اللہ تمہاری عمر دراز کرے، تمہارا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہاری لمبی عمر ہے بڑی، اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ دعا کرتے ہیں جو عرب کلچر کا حصہ تھا کہ اللہ تمہاری عمر دراز کرے، تمہاری بات ہو رہی تھی، اس بات میں اور اس بات میں بہت فرق ہے کہ تمہاری بڑی لمبی عمر ہے، تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، اور لمبی 5 منٹ عمر بعد کا وہ بندہ فوت ہو گیا۔ ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے نا۔ مطلب ہے سوری سر کہ تمہیں تو نہیں پتا نا عمر اس کی لمبی ہے۔ عمر کس کو پتا ہے کہ کس کی عمر کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور بات یہ بھی محاورتاً پہلے کی جاتی تھی، اب اس کے لیے جسٹیفیکیشن تلاش کر لی گئی ہیں کہ چھینک آ رہی ہے تو تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے، اور بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہے تو بہت زیادہ یاد کر رہا ہے۔ فضول بات ہے یار، بالکل ہی فضول بات ہے۔ اور بڑی زور سے اگر چھینکیں آ رہی ہیں تو پھر بڑی بدتمیزی سی یاد کر، ہاں یا کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ چھینکیں آ رہی ہے تو پھر تمہیں وہ یاد کر رہا ہے جس نے تم سے پیسے لینے، ٹھیک ہے، فضول باتیں ساری۔ اچھا سر کسی کی زبان اگر دانتوں میں آ جائے تو کہتے ہیں یار اس کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، ہاں یا تمہیں کوئی گالیاں دے رہا ہے، نہیں اس کو تو دے رہا ہوگا۔ اچھا ایک اور بات یہ کہ اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ اپنے گھر کی بنیاد میں کہیں دبا دینی چاہیے، اس سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتی، بالکل جادو ٹونا بھی نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے۔ اس کے لیے بھی ایک ضعیف سی حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کا بھی کوئی نہ ہمارے دین سے نہ سنت سے نہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میرے مشاہدے میں ہے ویسے کہ لاہور میں ہی میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ ہر دفعہ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں، تو وہ ساری ہڈیاں جو ہیں وہ لوگ ایسے یعنی اونٹ کے گوشت میں کم دلچسپی لیتے ہیں، ہڈیوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ تو ایک ایسی فیملی ہے، وہ 5 بھائی ہیں، تو وہ ہر دفعہ جب بھی کبھی انہوں نے گھر بنانا ہوتا ہے یا بنا ہوا گھر ہے
اس کی بنیادوں میں وہ ہڈی دباتے ہیں. تو 2 بھائیوں کو ان کو طلاق ہو گئی ہوئی ہے, ایک کو 2 دفعہ ہو گئی ہوئی ہے, اور 5 بھائی آپس میں, اس جانور کا نام نہیں لینا چاہتا میں, اس طرح لڑتے رہتے ہیں ہر وقت. وہ کون سی اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ برکت کا باعث بن گئی ان کے لیے؟ نان سینس باتیں ہیں جو آپ کسی طرح بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے, آپ کا دین آپ کو نہیں سکھاتا. تو اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا, اس کو آگے پھیلانا, اس کو خود پریکٹس کرنا جو ہے یہ ایک طرح سے گناہ کے زمرے میں آتا ہے. گناہ, آپ غلط بات پھیلا رہے ہیں نا, غلط پریکٹس کر رہے ہیں, اس سے بچنا چاہیے. سر اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ یہ سے کا کانٹا کسی گھر میں ہو تو لڑائی جھگڑا نہیں ختم ہو سکتا. ہاں بالکل. اب اگر ایسی کوئی بات ہو تو جہاں تمہاری انگلی لگ جائے وہاں پہ تو لڑائی جھگڑا ہی نہ ختم ہو. اگر سے کا کانٹا اتنی کو منحوس چیز ہے, فضول بات ہے نا, جتنی مرضی کرتے جاؤ. اسی طرح ایک اور ہم جو ہے عقیدہ یا ایک بات مشہور ہے, اس کو بھی ہم حدیث کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, حالانکہ اس کا حدیث سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, کہ اگر کسی کی جیب میں مسواک ہو اور وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے اس عالم میں, تو اس کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹتی. عجیب بات ہے. اس کا مطلب ہے آپ 6-7 مسواکیں لے کے اپنے اوپر ٹریکٹر ٹرالی چڑھا لیں, کچھ نہیں ہوگا آپ کو. کیا بات ہے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سر جی ویسے تو میں انگلش میڈیم کا ہوں, لیکن ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا آپا دھاپی, ایک دھاپا بھی ہوتا ہے, جیسے دھاپا گارے سا. آپ واقعی انگلش میڈیم. اچھا پیارے بچوں, آپ یقین کریں کہ آپ کے یہ چمکتے دمکتے چہرے جو حصول علم کے لیے اس طرح بیتاب رہتے ہیں, یہ چہرے دیکھ کے میں خود خوشی سے باغ باغ ہو جاتا. آپ کی تڑپ دیکھ کے نا علم کے لیے. جب آپ باغ باغ ہوئے نا سر, آپ کا منہ امرود جیسا لگ رہا ہے. بیٹا میری بات سنو, میں یہاں پہ آپ کو علم سکھانے کے لیے بیٹھا ہوں, جگتے سکھانے کے لیے نہیں بیٹھا. نہیں سر, جگت آپ ہم سے سیکھیں نا, ہم آپ سے علم سیکھ رہے ہیں. آپ کا سر لگ رہا ہے ہلکا سا امرود جیسا منہ. اچھا پیارے بچوں, اچھے باغ کا ہوتا ہے. آپ نے میرا غور نہیں کیا, یہ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ باغ باغ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کا منہ امرود جیسا. یہ کہہ رہا, دیکھیں میں تو کہہ نہیں سکتا. بیٹا آپ کو اس لیے کہ آپ کو استاد کی عزت اور حرمت کا خیال ہے. سر یہ بات, ہاں یہ باثر آدمی, اس کو کیا پتا. اچھا پیارے بچوں, آج اردو کی کلاس ہے اور ہمارا ٹاپک وہی ہے کہ ہم ان تراکیب کا ذکر کریں گے, ان محاوروں کا ذکر کریں گے کہ جن کا عام طور پہ ایک لفظ جو ہے وہ ہم نے سنا ہوتا ہے اور دوسرے لفظ سے ہم ناآشنا ہوتے ہیں. آج پہلا لفظ ہے آپا دھاپی. آپا دھاپی پڑ گئی, ٹھیک ہے, کہتے ہیں اپنی اپنی پڑ گئی, اپنی اپنی پڑ گئی, ٹھیک ہے. اچھا آپا کا مطلب تو ہے کہ آپ, اپنا آپ, ٹھیک ہے. دھاپی کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک عرصے تک سمجھتا تھا کہ آپا کی ناند کا نام دھاپی ہے. نہیں سر, یہ دھاپی میرے خیال یہ کپڑے دھونے والا وہ دھاپے سے نکالا گیا. پھر آپا دھاپی کیسے پڑھ سکتی ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپا کا مطلب ہے آپ, اور دھاپی ہے دھاپ سے. دھاپ, دھاپ ایک ایسا فاصلہ ہے جو آپ فوری طور پہ دوڑ کے پار کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, دھاپ کہتے ہیں محفوظ فاصلے کو, ایک محفوظ فاصلے کو. یعنی جب آپ اپنے آپ کو, ہر بندہ اپنے آپ کو محفوظ فاصلے پہ لے جاتا ہے, الگ تھلگ ہو جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ خود غرضی کا مظاہرہ کرتا ہے, تو آپا دھاپی پڑ جاتی ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو الگ ایک محفوظ مقام پہ کھڑا کر لیتا ہے. دھاپ, دھاپ محفوظ فاصلے کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ سر, آپ جتنی تفصیل سے ہمیں بتاتے ہیں نا, آپ پپو لگنے لگتے ہیں. سر جی ویسے تو میں انگلش میڈیم کا ہوں, لیکن ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا آپا دھاپی, ایک دھاپا بھی ہوتا ہے, جیسے دھاپا گارے سا. آپ واقعی انگلش میڈیم. جی سر, یہ انگلش میڈیم ہے, یہ انگلش بینڈ میں بھی جاتا رہا. اچھا ایک لفظ بولا جاتا ہے جی بہت زیادہ, دھان پان, اور بولا جاتا ہے عام طور پہ لڑکیوں, نازک نام لڑکیوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ بڑی دھان پان سی لڑکی ہے, ٹھیک ہے. دھان پان کا مطلب یہ ہے, دھان, دھان فصل, جی ٹھیک ہے, دھان کی جو فصل ہے, چاول کی فصل, یہ جو اس کا پودا ہوتا ہے ابتدائی عمر میں بہت ہی وہ نازک ہوتا ہے, بہت ہی نازک ہوتا ہے.
हवा चलने से भी जो चावल की फसल है वो गिर जाती है, ठीक है। धान वो हो गया। पान जो है वो पान के पत्ते से है। पान का पत्ता आप कभी भी, सबसे क्रिस्पी जो पत्ता है वो पान का पत्ता होता है, सबसे कमजोर। आप कहीं से भी उसको मोड़ेंगे कड़क टूट जाए। धान पान अक्सर कमजोर। पान खाने वाले कहते भी हैं कि पाजी जरा कड़क पता हाँ पसंद करते हैं उसको, नाजुक। जैसे मैं नाजुक हूँ। ओ तेरी ऐसी तैसी। बेटा मैं पान के पत्ते की बात कर रहा हूँ, बरगद के दरख्त की नहीं कर रहा। हम नहीं सर, है नाजुकी। छोटा सा बच्चा भी सुई मारे तो ये ठुस। सर मेरे डैडी कहते हैं कि आप बड़े नाजुक हैं। सर जी गोगा वाकई बड़ा नाजुक है। गोगे को जरा सी भी ठोकर लगे ना तो ऐसे गिरता है जैसे संडे को करंट लगा। अच्छा बच्चों, एक और लफ्ज बोला जाता है डील डोल, ठीक है। ये आमतौर पे मर्दों के लिए बोला जाता है डील डोल, ठीक है। जैसे आपका माशाल्लाह डील डोल बहुत ज्यादा है। मुझे कह रहे सुन रहे हो आपको कह रहा हूँ, वो कहते हैं मुझे कह रहे हैं। इसकी डीली डोली है। वजह पे भाई आप हैं डील डोल वाले। डील लफ्ज जो है ना, डील एक तो सियासी है ना, डील जी मैं डील कराई है, डील का मेरा तन मन डीलो नहीं तो एक ढील भी तो होता है ना सर। डील डोल। डील लफ्ज जो है ना, डील कहते हैं जुस्से को, कदो कामत को, डील। और डोल यहाँ पे क्या मतलब हुआ? डोल का मतलब है शक्ल सूरत, वजाहत। अच्छा शक्ल सूरत। अच्छा डील पूरे जुस्से को कहते हैं और डोल कहते हैं खूबसूरत शक्ल को, शक्ल सूरत को। सही यानी आप कह सकते हैं कि मेरा डोल बहुत खूबसूरत है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि गोगा जी का डील तो बहुत अच्छा है, डोल वालों गल रहा है। तो सर वो जो सवेरे सवेरे डोल पकड़ के दही लेने जाते हैं उसका भी यही मतलब है। वो बर्तन डोल है यार। अच्छा तो मैंने कहा शायद मैं सवेरे सवेरे अपने मुंह में लस्सी लेके आता। वो अलग बात है कि तुम्हारा डोल डोल जैसा है, ये एक दूसरी बात है। गुड। वाकई सर मुझे काफी लोग कहते हैं कि यार लगते तुम बब्बर शेर ही हो, पूरा तुम्हारा 5 किलो के दही के डोल जैसा मुंह है। इस तरह की कोई जुगत होती है, क्योंकि जुगत मेरे मुंह पे फिट नहीं ना होती। तो और अच्छी भी नहीं है तुम्हें जुगत नहीं करनी। सर नहीं। सर मैं अगर ऐसे कर लूं तो मैं खूबसूरत लगूं। नहीं खूबसूरत तो इतने लगते हो कि माशाल्लाह कोई कत्ल कर देगा तुम्हें इस तरह। अच्छा जी, एक और लफ्ज बोला जाता है शोर शराबा। शोर का तो पता है, शोर शोर होना, ठीक है, बेहंगम आवाजें, शोर। शराबा क्या है? सर जो शराब पीता है उसे कहते हैं बड़ा बड़ा शराब है। फारसी का लफ्ज है और ये अलग अलग लफ्ज मिला के बोला जाता है शोर आबा, शोराबा। और शोराबा का मतलब है खारा पानी। खारा पानी जब बहता है जो आवाज आती है, या खारे पानी को कहा जाता है शोराबा। शोर शराबा, वो शोराबा बिगड़ के शराबा बन गया। शोर शराबा। शोरबा भी इसी में से निकला है। नहीं जी, शोरबा हांडी में से निकलता है। अच्छा, शोर शराबा के वजन पे ही एक और लफ्ज भी है, तरकीब है खून खराबा। शोर शराबा खून खराबा। वहां पे भी हमें खून का पता है, खराबा का नहीं पता। जी खराबा अगर तो ये फारसी का लफ्ज है खराबा। अगर तो खे रे अलिफ बे हे लिखा जाए तो उसका मतलब कुछ और है, और अगर बे अलिफ लिखा जाए, खराबा आखिर में अलिफ लिखा जाए तो उसका मतलब है खून रेजी। अच्छा खून खराबा, खून और खून रेजी, ठीक है। और अगर आखिर में आप अलिफ नहीं डालते, हे लिखते हैं, तो उसका मतलब है बंजर जमीन। वहां पे खून खराबा के साथ नहीं, इसलिए खून खराबा जो होगा वो अलिफ के साथ होगा। गुड। आज के बिछड़े खराबों में मिलेंगे। वाह वाह सर, देखे कितनी अच्छी बकवास की है गोगे। सर जी जिस तरह की आपकी क्लास होती है, ग्रेजुएशन के बाद हमें किसी फर्म ने तो लेना नहीं, कोई थिएटर वाले लेगा हमें। सर हमारे महल्ले का एक स्टूडेंट है आशान, वो भी दाखिला लेना चाहता वो है। जिसका तुर्की स्पाई जैसा मुंह है। नाज़रीन, यहाँ में रहना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हो गया आज सारा एडवेंचर गिला हो गया। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਖੰਘ ਲੱਗੀ।
اچھا بھائی انسانی جو خیال ہے یا اس کے جو تصورات ہیں ظاہر ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. کہتے ہیں گاڑیاں اڑنا شروع کر دیں اور جہاز تیرنا شروع کر دیں, لیکن بعض جگہ پہ یہ حقیقت کا روپ بھی دھار چکے ہیں یہ تصورات. یہ دیکھیں گاڑی ہے, یہ کشتی بھی ساتھ بنی ہوئی ہے, یہ ٹورسٹ ہے, یہ دیکھیں, اور اس نے پانی میں ڈال دیا اللہ کا نام لے کے. یہ کوئی سیلاب نہیں آیا, وہ ایڈونچر ہے. جا رہی ہے جی, جا رہی ہے گاڑی دور. یہ دیکھیں تو صحیح نا, جا تو رہی ہے. یہ دیکھیں وہ پوری پانی میں. نیچے اس کی سڑک بنی ہوگی. ہاں سڑک نہیں, کارپیٹڈ سڑک بنی ہوئی. حد ہو گئی یار. اور ڈرائیور تے گیا جی, ڈرائیور کی ناک سے بلبلے نکلنے شروع ہو گئے. ਚੱਲ ਰੇਸ ਦੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ. ਵੱਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰਸ਼ ਤੇ ਕਾੜੇ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ. ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ. ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਰਚੀ ਤੇ ਗੰਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਗਏ. जितनी इधर पिकनिक पे फोटोएं खींची हुई थी ना, सारी छप्पड़ च धुप गई. ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ. देखो जरा कैसे शौक हैं, बिचों दो तीन ने हैट भी पाए ने. गौरी तुम देखो माशाल्लाह साफ सुथरे बैठते हो आके हैट पहन के. वो हैट पा के तो छप्पड़ च वड़ गए. ਦੇਖੋ ਛੱਪੜੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ. हाँ जी हो गया आज सारा एडवेंचर गिला हो गया. हुण किसी एडवेंचर नूं बुखार चढ़ जाने, किसी एडवेंचर नूं नमूनीआ हो जाने, किसी एडवेंचर नूं पता लगने जी खंघ लगी. اچھا غوری صاحب ایک ویڈیو آپ کی نظر, ਅੱਛਾ ਜੀ. یہ دیکھیں یہ بالنگ ایکشن پہ ذرا نظر رکھیے گا. ਪੁੱਠੀ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਪੁੱਠੀ ਬਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀ. ہاں اگر پٹھی شاٹ ہو سکتے تو پٹھی بال کیوں نہیں, لیکن امپائر نے ڈیڈ بال قرار دے. ਵਾਹ 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 ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਡੈਡ ਬਾਲ. ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦਿਖਾਣਾ ਸੱਜੀ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਪੁੱਠੀ. ہاں وہ دیکھو پورا مڑا ہے یار. ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. बहुत अच्छी माशाल्लाह. ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ. कैमरे दी घुमाई तो हो सकती है, सफाई की मतलब होया. میرا خیال ہے کہ کوچ پویلین میں بیٹھا ہے, اس نے کہا ہے کہ ہر گیند مجھ سے پوچھ کے کرنی ہے, تو وہ پیچھے مڑ کے میرا خیال کوچ سے اجازت لے رہا ہے کہ کون سی گیند کرنی. نہیں سر انہوں کہندے نے وہانی سجی تے مارنی کھبی. کمال کیا ہے بھائی. واہ 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 واہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ بالر جو ہے نا جی, اس کی فیملی میں جہاں بھی شادی ہوتی ہوگی یہ ڈانس ضرور کرتا ہو. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ موت پہ بھی ڈانستا ہوگا. اور امپائر نے ٹگا مول نہیں پایا وہ ایکشن دا, اس نے ٹھلے سے ہاتھوں کے ساتھ کہہ دیا ڈیڈ بال. اچھا بھائی جان, جو سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے, تو رضائیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں یہاں تک نوبت پہنچ گئی. واہ جی واہ, آیا تیرے نخرے. اس کو آگے کو کان میں کہے نا بھائی جی تانوں نوکریوں کٹ چھڈیا جی, انہیں چھال مار کے باہر نکل. اسی بندے کے بارے میں اگلے دن اخبار میں خبر چھپے گی, 16 رضائیوں تلے آ کے جاں باہر. ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹੀ ਸਨ. ویسے آن دا سیریس نوٹ میں یہ سوچتا ہوں کہ کئی لوگ کتنے نخرے کرتے ہیں کہ بڑی سردی ہے, بڑی سردی ہے, اور کئی مزدور بیچارے لیبر طبقہ ڈرائیور صبح صبح ٹھنڈ میں گاڑی دھو رہے ہوتے ہیں جی, صبح صبح سڑکوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو نخرے ہمیں چڑھے ہوتے ہیں کہ بھائی بہت سردی ہے, میں نے تو نہیں باہر جانا. ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਜੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ نے ਕਹਿਣਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ. اور انہیں جانا ہی پینا ہے, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ. چونکہ دودھ 11 ہی تو بعد مک جاتا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ میٹھی زبان مطلب کی زبان ہوتی ہے. خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.